بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوست، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے آپ سے درود شریف پڑھوایا ہے، اور حکم الہی جو قرآن مقدس میں اترا ہے اسی کی ہی آپ کو سنا کے دعوت دی ہے۔ پروردگار عالم عظیم ہمارے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ہماری بخشش کا عنوان بنا دے، ہم پہ اپنی خصوصی رحمتیں اور شفقتیں ہمیں عطا فرما دے۔ میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ شکر گزار ہوں میں قبلہ پیر محبوب الرحمن شاہ صاحب حمدانی کا کہ آپ نے مجھے کھلا وقت عنایت کیا ہے، اور اس میں دعوت میں بھی بہت سخاوت کا مظاہرہ فرمایا، تو پھر میں بڑی تسلی سے اپنے عنوان کو آپ کے کانوں تک پیش کر سکوں گا۔ اور منبر رسول جب بچھتا ہے تو در حقیقت تو اوپر بیٹھنے والے کا خطاب نہیں ہوتا، یا قال اللہ تبارک و تعالی یا قال الرسول چلتا ہے، یا اللہ کا قول چلتا ہے یا پیارے نبی کا فرمان چلتا ہے۔ تو ہم جب جمع ہوتے ہیں کبھی تو ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ در حقیقت ہم اپنے رب کو اور پیارے رسول کو سننے آئے ہیں، اور یہ کام جو ہے اس کے لیے منبر رسول بچھایا جاتا ہے۔ اور جو علماء اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سوجھ بوجھ اور اپنے حاصل شدہ علم کے مطابق امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے اہل ایمان تک آسمانوں سے اتری ہوئی امانت کو اور نبی کے اندر کے نور کو منتقل کریں۔ اس کے لیے سب سے بڑا مرکز اس منبر کا قرآن ہوتا ہے، اور آپ اگر صرف قرآن مقدس کا جو نام ہے اسی پہ ہی غور کر لیں تو آپ کو خبر لگ جائے گی کہ ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ یہی قرآن ہم بار بار سنیں۔ یعنی قرآن کہتے ہی بار بار پڑھی جانے والی کو ہے، ظاہر پڑھی جانے والی سنی جائے گی نا، اس لیے تو پڑھی جا رہی ہے۔ تو جب آپ کا قرآن سے پالا پڑے، اس سے واسطہ پڑے اور اس سے سامنا ہو اپنی زندگی کے چلتے ہوئے دنوں میں کسی بھی دن میں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ قرآن اسم با مسمہ ہو رہا ہے، اور یہ ہے ہی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، لہٰذا بار بار آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ یعنی اس کا نام ہی یہی ہے، جو ذاتی نام ہے، باقی نام بھی ہیں قرآن کی، باقی قرآن میں جو نام آئے ہیں الفرقان ہے، الکتاب ہے، الذکر ہے، بہت سارے قرآن کے نام ہیں، لیکن جو قرآن کا ذاتی نام ہے ہم نے تو سجنوں کو نہیں کہا تھا کہ وہ اس کا یہ نام رکھ دیں، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، تو سجنوں نے خود ہی اس کا یہی نام رکھ دیا۔ اور آخر آپ کہیں اللہ کسی کا نام منتخب کر رہا ہے، جیسے اللہ نے یہاں نظام منتخب کیا ہوا ہے تو اس کے نام میں بھی بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ نے اس کے نام میں ہی رکھ دیا ہے کہ یہ تو تمہیں بار بار سننے کو ملے گی، اور یہی بار بار سننے سنانے کے لیے ہی آپ اور میں اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی نشست میں سارا قرآن تو نہیں پڑھا جا سکتا۔ جب یہ اترا بھی تو رب کریم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا، پھر اہل ایمان جو ہیں بار بار یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دوڑیں لگاتے تھے نبی کی بارگاہ میں، تو اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی تھیں۔ ایک تو اس پیارے رسول کی صحبت اور چہرہ مقدس تھا کہ جس کے بنا گھر میں دل نہیں لگتا تھا، تو جو عاشق ہوا وہ بھاگتا رہتا تھا کہ کب میں دوبارہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں اور اس پاکیزہ چہرے کی دوبارہ زیارت کروں۔ تو ایک صحبت قرب کا لطف اور چہرے کی زیارت، یہ ایک چیز ہو گئی جس کا تعلق نبی کے جسم کے ساتھ ہے، اور دوسری جو چیز ان کو بار بار تڑپاتی تھی وہ اس کے لبوں سے نکلے ہوئے رب کے کلام سے ان کو محبت تھی
کہ آج کیا کہے گا رسول. اور آج تو آپ کے پاس پوری کتاب کی صورت میں فون میں اور کتابوں میں اور کاغذ کے اوپر قرآن موجود ہے. اور تب تو انتظار ہوتا تھا. جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ 23 سال تک ان کا آنا جانا رسول کی بارگاہ میں لگا رہتا تھا. اس لیے جب کبھی ہم قرآن کی نشست میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ آنا جانا اور مل کے قرآن کو سننا یہ صحابہ کی وہی سنت ہے جس میں اب ہمارے پاس جو ہے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے. اور یہ جس مرکز پہ آپ آئے بیٹھے ہیں یہ جو نور کا ایک پیارا سا چراغ ہے جو حضرت اقدس جو قطب تکوینی حضرت پیر خورشید احمد شاہ صاحب رحمت محمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ اپنے بزرگوں سے سیکھے ہوئے علوم سے یہ باغ لگایا تھا. یہ تو عرصہ دراز سے یہی نور ہے جو بانٹ رہا ہے. اور جب وہ تشریف لائے تھے تو یہی نور تھا جو انہوں نے بانٹنا شروع کیا. اور آج اس باغ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس باغ کی خدمت کرنے والے دو عظیم احباب آج بے شک ہم میں نہیں ہیں. ایک حضرت سید پیر محفوظ الرحمن شاہ صاحب حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بے شک وہ آج موجود نہیں ہیں، ان کی کمی ضرور محسوس کی جا رہی ہے. اور ایک اور اس باغ کو آباد کرنے والے اور یہاں ان کی اولادوں نے محنت فرمائی، انہوں نے یہاں پہ محبتیں پیش کی. حضرت سید پیر جمیل احمد شاہ صاحب حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان ہستیوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اس امانت کو آگے پہنچایا. اور آج ماشاءاللہ میرے یہ جو کزن ہیں اور یہ الحمدللہ اس رونق کو آج آگے بڑھا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ میں یہاں پہ مہمان نہیں ہوں، میزبان بھی ہوں. مطلب مامو جی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شفقتیں اور پھر نانا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شفقتیں. تو میں جب ان کے مرکز پہ آیا ہوں تو میں نے ارادہ کیا، میں بیٹھا بیٹھا قرآن میں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ آج اس نورانی مرکز پہ کون سا ایسا تحفہ پیش کروں کہ مجھے قرب میں سوئے ہوئے میرے نانا جی سے بھی دعا ملے اور قرب میں سوئے ہوئے مجھے ماما جی سے بھی دعا ملے اور اللہ جنت کی بڑی بہاریں عطا فرمائے. میری مامی جی بھی یہاں جو ہیں وہ قیام پذیر ہیں اور کچھ دور نہیں تو میری والدہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ کچھ فاصلے پہ ادھر سڑک کے پار وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بزرگوں کو بھی کچھ ایسا یاد کر کے یہاں پہ پڑھ کے سنا جاؤں تاکہ میرا حصہ بھی اس مشن میں ہو جائے کہ جو قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ اولادوں میں سے یعنی نانک وال دادت وال سارا رشتہ ہوتا ہے. کوئی تو ہے جو یہاں بیٹھا ان بزرگوں کی گفتگو کو اور ان کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو بہت ساری نیتیں ہیں جو دل میں ہیں آپ کو سنانے کے لیے. آپ تو سامعین ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں رب کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں. سب سے پہلے تو رب ہی کا قرآن رب کو سنانا، اسے کہنا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بنایا اور تو مجھے اندر سے چلا رہا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے اندر کیا کیا چل رہا ہے، میں نے تو آج تک اپنا اندر دیکھا ہی نہیں. تو میں اپنے رب کو قرآن سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تو اندر چلا رہا ہے تو تیرے ہی فضل سے تیرا کلام بھی لوح محفوظ سے اترا ہوا کچھ میرے اندر آیا ہے. تو یہ سبق بھی میں تجھے سنانا چاہتا ہوں. ساتھ میں نبی مکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ ہر نبی اپنے امت کے اوپر گواہ ہے اور ہر نبی جو ہے اپنے امتی کا ضامن بھی ہے اور ہر نبی اپنے امتی کے لیے اس کے اعمال پہ شاہد بھی ہے. تو پھر یہی کاروائی میں اپنے رسول کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے لبوں سے ہلا ہوا جو تحفہ، وہ جو 1500 سالوں کا سفر طے کر کے آج کے دور میں بھی چلا تو اس میں سے کچھ اس فقیر نے بھی پایا ہے تو وہ بھی ان کو بھی سنانا ہے. اور ماشاءاللہ کرامن کاتبین، دو تو ہر وقت ہی میرے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو تو میں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو مجھ سے بہت تنگ ہے، میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں. یہ تو کہتا ہے کہ حسنی مبارک تو میں مشکل پاش ہوئے وہ دی وجہ جو میں چونکہ بہت نکمہ اور گناہگار ہوں تو پھر یہ اس کو میں اکثر ہی تنگ کرتا رہتا ہوں
اور پھر اس سے معذرت بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانیاں تو بھی اللہ کا ماننے والا ہے، تو تجھے دل تو نہیں تیرا کرتا ہوگا کہ تو میرے اس طرح کی کرتوت لکھ، لیکن پھر بھی کیا کروں، بشر ہوں، پھر میں اس سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بنایا ہی کمزور گیا ہے، میں ہوں ہی خطاؤں کا پتلا، مجھے خود پہ قابو بھی نہیں ہے، اور میں کچھ غافل بھی ہوں، اور کچھ یوں بھی ہے کہ اپنے رب سے کہنا کہ باقی نبیوں کے جو امتی تھے وہ امتی نبیوں کے ہمراہ پھرتے تھے، نبی سامنے نظر آتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ لاڈلے تھے، ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی بات جا کے موسیٰ سے کہہ رہے ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی آپ کو دیکھتے تھے، داؤد اور سلیمان جو ہیں وہ تو اپنی بادشاہت میں امتیوں کے ہمراہ ہر کوئی حاضری بھر رہا ہوتا تھا۔ تو میں اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ رب سے یہ بھی کہنا کہ ہم نے تمہیں بھی پردے میں مانا، تمہیں بھی پردے سے مانا، تیری جنت اور تیرے دوزخ کو بھی پردوں اور غیب میں مانا، اور تم نے تو ہمارا نبی بھی ہم سے پردے میں رکھا۔ تو پھر میرا یہی حال ہونا تھا کہ اگر وہ نظروں کے سامنے ہوتا تو مجھے اس کی طرف کیے ہوئے سفروں سے ہی توبہ نصیب ہو جاتی، اگر وہ نظروں کے سامنے ہوتا اور اس کی محفل اور صحبت مجھے ملتی تو اس کی صحبت کی برکت سے بھی میرے گناہ دھلتے رہتے، اگر وہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو اس کی طرف کیے گئے ارادے ہی جو ہیں وہ میری بخشش کا عنوان جو ہے بنا دیتے۔ پر تو نے تو ہمارا نبی بھی پردوں میں رکھا، تو نے تو ہمیں اتنے امتحان میں رکھا بھی، خود بھی چھپ بیٹھا اور ہمارا رسول بھی پردوں میں رکھا۔ تو پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ رب کو کہو کچھ رعایت کرے، پھر میں اس سے کہتا ہوں اللہ بزرگوں کا مسند ہے، اس کے روحانی اثرات ہیں، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اگر بزرگ ویسے ہی ہیں جیسے آپ مانتے ہیں تو پھر یہ اس کے روحانی اثرات ہیں، ان سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ جہاں پیر ہمدانی خورشید احمد شاہ صاحب نے نور کے جو ہیں وہ یہ برکتیں بانٹی ہوں، اور جہاں ان کے قدم ہوں، اور جو مسجدیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آباد کی ہوں، اور جو مراکز انہوں نے آباد کیے ہوں، اور پھر وہ نور جو ہے زمانے نے لوٹا ہو، جیسے بھی تذکرہ فرما رہے تھے قبلہ امین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم پور میں ڈیرہ لگائے ہوئے ہیں، وہ لوٹنے والی ہستیاں جو ہیں وہ بزرگوں کے آپس میں ملنے اور وہ برکات ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور ابھی تو حضرت جی بالکل قریب میں قیام پذیر ہیں، ابھی تو دوری بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب کبھی وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ربط جڑتا ہے، بے شک ویسے تو غفلت رہتی ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں غفلت تو غفلت ہی ہے، لیکن جب کبھی وہ ٹوٹا ہوا کنیکشن قائم ہوتا ہے اور وہ آئینہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو پھر بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ مجھے اس مسند پہ بٹھایا بھی جائے، میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے قابل تھا۔ غفلتوں کے سفر کر 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 کے پتہ نہیں کہاں اپنے لیے جہنم کے عنوان خریدتا خریدتا کبھی کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں تاکہ پروردگار عالم ان نیکوں کے صدقے میں فقیر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ سے بھی دعا گو ہوں، آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اگر کوئی گفتگو اور کوئی پیغام اور کوئی یاد دہانی آپ کو پسند آ جائے تو اس فقیر کے حق میں دعا کیجئے گا تاکہ پروردگار عالم اس کے اوپر رحمت کا فیصلہ فرمائے اور اس کو اپنی غیظ اور غضب کی جو نظر ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں اپنی عاجزی کا برملا اسے گھر میں آ کے اظہار کر، میں آپ کے سامنے نہیں جڑا بیٹھا، میں نے آپ کو کہا نا میں نے رب کو سنانا ہے کہ یہ ہے۔ تو آپ نے علماء کی یہاں نشستیں ہیں، حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے، اس میں سنا ہوگا آپ نے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آ کے نبی علیہ السلام سے بیشتر سوالات کیے، اور ان میں سے 3 اہم سوال جو تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ جو ہے قیامت کی خبروں کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو پوچھا جبرائیل نے رسول سے احسان کیا ہے، نبی مکرم نے جواب دیا، اور خود بیٹھا ہوا ہے آگے جبرائیل خود ہی وحی کر رہا ہے، سوال بھی خود ہی پوچھ رہا ہے، جواب بھی خود ہی وحی کر رہا ہے کہ میں اپنے رب سے یہ جواب لے کے آیا، اور جب نبی جواب دیتا ہے تو آگے سے جبرائیل کہتا ہے آپ نے درست فرمایا۔
تو آپ مومن بھی بیٹھے ہیں اور آپ مسلم بھی بیٹھے ہیں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ بھی آپ نے اور میں نے اچھا پڑھا ہے. تو ابھی میں نے جملہ کہا تھا کہ رب کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں اور رب کو ہی اس کا قرآن سنانا ہے. تو مومنین اور مسلمین کے لیے یہ درجہ بھی موجود ہے کہ ہمیں احسان کو بھی، آخر احسان جو بتا کے گیا ہے جبرائیل، تو کسی نے وہ درجہ بھی تو پار کرنا ہے. آخر رکھا تو ہوا ہے. اور درجہ احسان کیا ہے؟ احسان کا درجہ یہ ہے کہ مومن جب عبادت کرے تو عبادت ایسے کرے جیسے وہ رب کو دیکھ رہا ہے. یا اللہ، یہ تو سب نے سنا ہوا ہے، یہ تو ہر مومن نے سنا ہوا ہے کہ رب سب کو دیکھ رہا ہے. احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے. اللہ. اور اس احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے، احسان کا بڑا درجہ. احسان میں بھی 2 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہاری عبادت ایسے ہو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور چونکہ بہت ہی زیادہ اس دنیا میں جو ہے کشش ہے اور دنیا غفلتوں میں لے کے چلی جاتی ہے، تو احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تمہاری عبادت کا یہ تو درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے تاکہ میری بخشش کا عنوان. اس لیے میں کیفیات کی بات کر رہا تھا کہ کیفیات کا جو اثر ہوتا ہے اس کے تحت بندہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. تو ایسے جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے رونق کو قرآن سنائی کے لیے اور رونق کو آگے دیکھنے کے لیے، ورنہ یہاں تو صدیوں سے اس جگہ کو قرآن کو سننے کی اور قرآن کو پڑھنے کی عادت ہوئی. تو یہ برکتوں والا مقام ہے. اگر کبھی کبھی آپ اداس ہوں اور کبھی کبھی آپ اگر دل پہ بوجھل ہو کچھ، تو آپ اگر ان باغوں سے پھر کے ہی چلے جائیں، چاہے مجمع نہ بھی لگاؤ، تو تب بھی یہ جگہیں آپ کو خالی نہیں موڑیں گی، کیونکہ یہاں بیٹھ کے بزرگوں نے تسبیحات فرمائی ہیں، یہاں بیٹھ کے انہوں نے ختم قرآن فرمائے ہیں، یہاں بیٹھ کے انہوں نے کئی سارے نوجوان اور کئی سارے طلباء پڑھائے ہیں، اور یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پروردگار عالم اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے. میں اب کیا سناؤں آپ کو، وقت بھی پورا کرنا ہے، ملا بھی کھلا ہے. تو آئیے میں آپ کی کانوں تک یہ پہنچاتا ہوں کہ آج آپ سارے کام چھوڑ کے تشریف لائیں. اس وقت ایک کام ہو رہا ہے، سننا اور سنانا. اسی کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، سننا اور سنانا، یہی آپ کو دعوت دی گئی ہے. میں آپ کو مدارس اور مساجد کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اور مساجد میں کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑا کام اس کائنات کا ہو رہا ہے کہ سننے اور سنانے. قال اللہ وقال الرسول، قال اللہ تبارک و تعالی وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ان مدارس میں اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، اس کی ہر وقت لگی ہوئی ہے گفتگو، صبح سے لے کے شام تک. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمان کا کھیل رچا ہوا ہے آدم سے لے کے قیامت تک، یاد رکھیے گا اس ایمان کے کھیل میں دنیا کے سارے کاموں میں سے، دنیا کے سارے فعلوں میں سے، دنیا کے سارے جو مصروفیات ہیں اس میں سے سب سے اہم ترین دنیا کی چیز ہے سننا اور سنانا. یہ آدم کی بستی کی رونق ہے، یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کو کہتا ہوں رونق مکسی کی میں فرض کرو میں آپ سے اگر یہ کہہ دوں اس کے لیے مجھے کچھ چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا، تو میں وہ چاہتا نہیں ہوں، لیکن کانوں تک بات پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کی بستی کے اندر آپ کی جو رونقیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی بولنے سے بنی ہوئی ہیں. اور انسانوں کا جو بولنا ہے اس میں زبانیں بڑا حسن ہے، زبان کا حسن اس میں موجود ہے، یعنی بولنا بھی اور زبان کا بھی ہونا. اگر یہ زبان میں استعمال نہ کروں تو آواز رہ جاتی ہے. آواز یوں ہے، اگر مجھے بولی کوئی نہ آتی ہو، آپ کو بتاؤں جو بندہ کانوں سے بہرا ہوتا ہے وہ زبان سے گونگا بھی ہوتا ہے. جس نے کوئی بولی سنی نہیں وہ کبھی بول سکتا نہیں. آپ کوئی بندہ جس نے کبھی کچھ نہ سنا ہو اس سے کہیں تو بول، میاں کدے پہ جانا ہے، اس کے جواب سنیے اور وہاں کو کی شکھا سے لے لو چشم دنیا دی.
آواز تو ہے، انسان ہے، کچھ نہ کچھ تو نکل رہا ہے اندر سے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سننے آئے بیٹھے ہیں، یہ کائنات کا ایک حسین حسن ہے جو آپ سماعت کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ حسین ترین بھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو قرار دے دوں گا کہ کائنات کا حسین ترین حسن ہے انسان کا بولنا، آواز کا نہیں ہونا، بولنے میں بولیوں کا ہونا۔ حسین ترین حسن ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ بولنا بھی، اور بولنا اگر یوں ہو تو میں نے کہا اگر بولی نہ ہو بیچ میں، اگر بولی نہ ہو، پنجابی نہ ہو، سرائکی نہ ہو، عربی نہ ہو، انگریزی نہ ہو، اردو نہ ہو، بولی نہ ہو تو آواز ہے۔ اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ زندگی کتنی پھیکی ہے، حالانکہ آواز تو ہے۔ اس سے پوچھو کیشا کھاسے، کیشا پیسے، کدے جانا پہ، آپ خود ہی دیکھیے زندگی میں کیا حسن بچے گا۔ اور یہ کاغذ اور قلم بعد میں آیا ہے۔ کاغذ اور قلم میں جو اشارے بنے ہوئے نا، الف، با، پا، تا، یہ بھی انہی کے لیے ہیں جن کو بولیوں، انہی آوازوں کو ہی حروف تہجی بنا کے انہی کو لکھا جاتا ہے۔ جس بندے نے کبھی سنا نہیں وہ کبھی لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتا، بول ہی نہیں سکتا جب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون سا لفظ ہے، اس کی کیا آواز ہے۔ تو یہ سننا اور پڑھنا بعد میں ہے، یہ لکھنا اور قلم بعد میں ہے، سب سے پہلے بولنا ہے۔ اور پھر انہی بولیوں کی آگے انسان نے نظم بنائی، یہ اللہ نے اس کو سکھائے ہیں۔ آئیے اب قرآن پاک سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ آپ احباب تشریف، میں اپنے بزرگوں کو سنا رہا ہوں، میں نے نانا جی کو بھی سنانا ہے، ماما جی کو بھی سنانا ہے، مامی جی کو بھی سنانا ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ رب کو بھی سنانا ہے۔ اور میری والدہ صاحبہ دے یعنی ماں جائے جڑے او نال ستے پین، ماما جی کو بھی آ کے میں نے پیش کرنا تھا۔ اور پھر جمیل احمد شاہ صاحب کی بھی متعلقین یہاں موجود ہیں، اور بہت ہی ہم سے محبت کرنے والے اور ہم پہ شفقت کرنے والے بڑے تھے۔ قرب میں ذرا جدا ہوئے ہیں، تو جب میں ان کے آستانے پہ اور جب میں ان کے اس یعنی کہ نور کے مرکز پہ آیا ہوں تو سب کو یاد کرنا، اس طرف میری توجہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ پھر نیچے چہرے بھی ایسے موجود ہیں جو بزرگوں کی یاد کروا رہے ہیں، تو اس لیے میرے اوپر وہ ایک نظم موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ذرا قرآن سماعت فرمائیے۔ الرحمن، ایک تو آپ نے اس میں سبحان اللہ کہی ہے، یہی داد ہے، اس کو داد کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر ہاں کرے کہ ہاں وہی نہایت رحم فرمانے والا۔ الرحمن علم القرآن، جب آپ قرآن سنیں تو آپ سمجھ جائیں آپ کا پڑھانے والا اللہ ہے، آپ اس کے بندے ہیں، آپ اسی سے پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ نبی نے بولا تھا تو اس وقت لب نبی کے ہل رہے تھے، دنیا کہہ رہی تھی محمد پڑھ رہا ہے۔ کافر سے آپ آج ہی پوچھیں وہ یہ نہیں مانے گا، ہمارا تو ایمان ہے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبی خود کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، دنیا نے اس کے منہ سے سنا، لب تو نبی کے ہلے، عبداللہ کے بیٹے کے ہلے، قریش کے اس عرب کے شہزادے کے ہلے، لیکن سننے والے بھی بہت سارے تھے، لیکن سننے والے اس کے ماننے والے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں لب میرے ہل رہے ہیں لیکن بات اور لفظ اس کائنات کے خالق کی ہے۔ تو کیا کہیں جب سننے والا خود کہہ رہا ہے کہ میرے لفظ نہیں ہے۔ لیکن آگے سنیے اس دو آیتوں کو تھوڑا دو اور آیتوں تک لے جائیے۔ خلق الانسان علمہ البیان، علم القرآن علمہ البیان، علم القرآن علمہ البیان۔ سبحان اللہ، اگر رب نے قرآن اتارا ہے تو ساتھ میں بیان کا بھی طریقہ عطا فرمایا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، یہ بھی اللہ، یہ بولیاں بھی اللہ ہی کی طرف سے، یہ سارے کے سارے نظم بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کون رب؟ الذی علم بالقلم
علم الانسان. آپ اس آیت میں سے نہیں آکھ سکتے میں آیت صرف مومنہ تے فٹ کرے نا، یہ سب انسانوں کے لیے. علم الانسان ما لم یعلم. یہ نشست ہے وہ خبریں سننے والے کی جو خبریں اگر نبی نہ دے تو کائنات سن ہی نہیں سکتی. کون سی کائنات ہے جو وہاں پہنچے گی جہاں معراج ہوا ہے؟ یہاں تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا. یہ تو ہمارا بخت ہے کہ ہم نے معراج کے واقعے سن لیے. یہ تو ہمارا بخت ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ موسیٰ کی یہ باتیں ہمیں سناؤ کہ یا اللہ میں نے اپنی زیارت کرا. اور اگو اسا تو کوئی نہ یہاں کیا جو ان دھوتے ہوئے جواب جڑے تو دیتے نا اپنے نبی نسان اوچا سنا. لن ترانی ادھر اپنے کلیم نو پہ آدھا جن دنال گل کر کے او دی چس بنائی سوں اور اس نو اپنے پیارے چ پایا سوں جنو ٹردے نو صد کے آکھیا سوں جو انی انا اللہ اور میرا محبوب میں تیرا رب پہ بلینا. اے انہوں سد کے گلان دے چسکے دیوا کے انہوں دل او دے کھب کے جلے انہوں پیار ہو گیا تے اس آکھیا میں انہوں اپنا آپ بھی کھا تے مڑا گو پہ آدھا ہے لن ترانی. اے موسیٰ ایک ہے واسطے خاص رکھے ہویا تو ہرگز میں نہیں دیکھ سکتا. کمال بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے تور ہو جانا. سبحان اللہ. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے تور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے. قلب المؤمن عرش اللہ. قلب المؤمن عرش اللہ. قلب المؤمن عرش اللہ. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. یہ میں نے تلاوت کر دیا ہے، یہ کلام میں نے تلاوت کر دیا ہے، لیکن میں قرآن کے علاوہ تلاوت نہیں کرتا. حدیث مصطفیٰ ہو تو میں نثر میں پڑھتا ہوں اور عربی کا کوئی اور کلام ہو تو میں نثری انداز میں پڑھتا ہوں، لیکن کچھ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. قلب المؤمن عرش اللہ یہ کلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں کلام کو تلاوت کر رہا تھا تو علمی ذمہ داری ہے کہ میں سامعین کو کہوں کہ یہ قرآن نہیں تھا جو میں نے پڑھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ قاب قوسین او ادنا ناپے کرنے میں جو سجنہ دی ملاقات کتنے فاصلے تو ہوئی ہے، اور جتے سدرۃ المنتہا جتے تذکرے کسے منزل دے مقام دے کرنے ہو میں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. جلے نشان قدمہ دے چڑنے ہو میں جو کتھو اٹھی جیتے کتھے گئے تا اگر اے چسکا لمنا ہے اس دنیا سنندہ جو انجی ہو سکتا ہے تا ایو جائے نبی دے متھے لگنا پوسی جنو رب نے اے سفر کرایا. جڑے موسیٰ دے متھے لگ گیا اے نہ آکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑیا اپنے امتیاں نو گلنا سنائی ہیں، تھوڑیاں کوئی نہیں، بہت سنائی ہیں. موسیٰ دے امتی بے انتہا لاڈ لے آئے، چھوٹی چھوٹی گالی پوچھیں آئے کھلوتے ہو. لوڈا نبی امتیاں دا ہی لوڈا ہے لاڈ ہوندہ ہے اسے. حدیث شریف تا خزانہ دا سیندہ پہ جو واقعی لاڈ کریں دے ہیں.
وہ جو مائی پوچھنا آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو اے دس میں جنتے نا یا جہنم میں نا جنت ورسا یا جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام ایڈے پیارے اور اچھے اور بھولے اور شاندار نبی ہیں. خالی کہن نام آج ہونے متیں پوچھ دیں تے انہاں دا چسکا بڑے ہوئے رب دے جاون دا ہن تے مائی جو آئی کھلوتی لہذا عنوان ہے جو میں امدہ پہ جو مائی اپنے امتین دا بیان لے کے امدہ پہ تو یا اللہ بہر مائی آئی کھلوتی ہے آدھی قیامت والے دے تو موڑ ہو سی پہ ہونے دس میں جنتے نا یہ دوزخ ہے نا. اللہ فرمایا بے تیری امتے نے پہ جنتے نے پہ موجہ مارے جا انہوں آنکھ جنت دیئے پہ. کہنی خوشبخت مائی ہو سی جیڑی اپنے نبی کو لیو جی گل پہ سڑ دیئے. آخر موسیٰ یو جے کام بولے کڑھیندہ ہائی تا پوچھنا آئے کھلو. آخر اس راہ بنا ایک بندہ آیا آکے آکھیں لگا موسیٰ علیہ السلام نو جو رب نو آکھو میرے کل بہت سارا مال کٹھا ہو گیا ہے میں بڑا راضیاں وہ رب میں اندتو ہے اور ناکھون ہو رہی غریب بدن انانچہ دے وے میں انہوں ہور نہیں چاہی دا. لے بھئی ایک کو کرن دی گا لے وہ تو خزانے اچھ کی کمی ہے تو انہوں دیندہ پہ ہو رہی ہوں پر دے چھوڑے سی پر نظر پہ آمدہ سوالیں چو نظر پہ آمدہ ہے گفتگوی چو نظر پہ آمدہ جو امتی جڑے نا اپنے رسول نہ لاڈ کریں دے. حالے گل کرن دی جو رب نو آنکھ میں ہور نہیں چاہی دا کہ دے ہور نو جا کے دے چاہ ایک کرن دی گل جو امتی اٹھی ہوئے ایڈا رو بوندہ نبی دا ایڈا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے امتی جڑے وہ بڑے قربے چران دے ہیں لیکن اے میں تو انہیں گلنا سنائیں دا تپیاں لیکن اندر ایک میں دکھ تا نہیں آدھا پر اندر میں سجنہ نو اے ضرور آکھنا ہے جو کدائیں تن امتیاں دی اے چس بنائی آئی جو انجھے دل کرے تا نا سامنے نبی موجود ہوئے تا ساڑھا بھی خیال رکھیں اسا تینو ہی پردے اچ منے آئے تا اپنے تیرے نبی نو ہی پردے اچ منے آئے ساڑھا ہی خیال رکھیں او نبی ودے ہوندے آئیں موجزے بھی کھائندے ودے ہوندے آئیں تے موجزے بھی کھا کے تینو منیندے آئیں تا اسا بھی سجنوں نو پہ آنے آئیں جو توں بھی سے رکھی تے عبادت تے دی کرینے آئیں وحدہ لا شریک تے انو منینے آئیں پر ویکھیا کوئی نہیں سے میں پتہ نہیں کچھ لفظ محبت بھرے ہوندے چونکہ محفل بڑی روحانی جائیے میں انہیں تا نہیں آکھنا چاہی دا آکھنا چاہندہ لیکن شاید ہو سکتا ہے لفظ ہیں لیکن یہ وچ میری نیت ہی ہو جائی نہیں بھئی انہاں دے وچ نبی ٹورے تے سانو اپنا نبی تو پردے ہیں چو ملوایا تا موڑ موڑ ساڑا خیال ہی رکھیں جو اسا یہ دو منزلہ تے کیتیاں تیرا رسول ہی پردے ہیں چو منیا سے تے موڑ جڑا پردہ اس منایا ہے وہ بھی پردے ہیں چو منیا سے حق کے بلکل حق کے میں انہوں دسو نبی نو ویک کے منیا نے حق کے تا پروادے پہن جیڑا محمد نو منیندہ پہ آؤ دینا رعایت کرو جیڑا صرف محمد نو منیندہ پہ آؤ دینا رعایت کرو کیونکہ ان کسے انسانی ہستی نو بھی پردے چو مننا مشکل ہے پہ کہیں واسطے اگلے جیدے جاگ دے نبی ٹھکرا چھوڑے تے اتھے 1500 سال تو بعد اگر کوئی محمد دے کلمے بھریندہ بیٹھا ہے اور دے ترانے پڑھدہ بیٹھا تو خیال رکھے ہے سجن قدر دانی نے انہوں دا بیڑا پار کر چھوڑنا ہے یاد رکھے ہیں میں تو انوادہ پہ ان ویکھن دے شوقین جیڑے انہوں نے اتنی محنت کرنی پم دیئے ایسے درود شریف پڑھنے پم دیں کہ کم از کم وہ سجن نظر آ جاوے تھے وہ بھی لب دائے تو مر خوابیں چاہ کے لب دائے اگر لب بیتا تو خواب تا بندے دے کنٹرول اچ کوئی نہیں ہوندے وہ تو سجنہ دی مرضی تے کعبہ شریف تو تے روز شریف تو منظوری ہوئی تا سجن تشریف لائے حسین خوابان دے وچ جائیں زیارت تا شوق کرنا ہوئے اور اتنی عبادتاں کرنی پم دین اتنے درود شریف دے ترانے پڑھنے پم دین اتنے اس سجن لیکن منن اچ کوئی کمی نہیں کریں دا لہٰذا میں جناب رنوے پہ آنا امت نال رعایت کرو اتے قدر نان بیٹھیں تا پر اس امت خیر امت نال رب دا خصوصی شفقت پہ آ جو انہا ہر غیب بھی انجے منے ہے جو پچھلے نبیاں دے امتیاں منے ہے پر اتو ود ہوئے کیتا نہیں جو انہاں دا رسولی اگلیاں لکو آکے منوائے تا پروازن اس امت دا خیر امت ہومنا او دا ایک نظمیں بھی ہے پہ جو دے دو ذمہ داریاں اگر رب ہوندائی او دا تعارف رسول کرائندائی ہون اس امت دیا دو ذمہ داریاں انہا پہلے اپنے رسول دا تعارف کرامنا ہے جو اے پٹی پڑھاونا اللہ اے محمد مصطفیٰ رسول دے توجہ کرامنا اللہ امتیاں اگر رسول آپ بدے ہوندے ہیں امتیاں دے ویچ
رسول ٹردہ پھردہ امتیاں جویں لوڈے امتی تو ان سنائے نہیں مو تو سائیں لاڈ کر سکتے ہو 1.5 لاکھ روپیہ بھر کے میں جاواں اگلے جالیاں دے پچھو ہاتھ لامن دین سجن ویدے نہیں بیٹھے تے موسیٰ علیہ السلام نو دی امتن آکے آدھی پئیے ہونے 10 میں انما جنتنا یا 2 زخان 1.5 لاکھ بھر کے جاواں تو چند دے مل دین وہ بھی ویزے دے محتاجیں تے بہری کھلوواں تے انجے لگ دی لین چو میں سلام کرن دی اجازت ہے اتھے جالیاں پچھو قبر مبارک اور قبر اتھر دیاں دیوانا اتھو تو میں سلام کرن تے 1.5 لاکھ روپیہ میرے کل اتھو پہ لائن دین اتھے اے ہے پئی جیڑی طرز رکھی ہوئی ہے سجن ویدے نہیں بیٹھے تے اتھے دعا اٹھی کے آکے آدھا پیا موسیٰ علیہ السلام جا رب نو آکھ میں بہوں مل گیا میں اور نہیں چاہی دا اے کرن دی گل ہے قربان جاواں سونے موسیٰ تو وہ بھی بہانے سو دیندہ بیٹھا ہوندہ ہے بھئی کدھر کوئی آوے پارٹی تے میں رب نو جا آکھا ادھا بعد آپ ہوندے اسے نا رب نال ملن دے تو وہ اٹھی کے لگے گا انہاں کے جو بندہ آیا کھلوتا ہے وہ آدھا جو بس چکر ہو کہے ہور نو چدے ہو میں راضیاں تو آتھوں میں نو ہور نہیں چاہی دا سلام ہے سجنہ نو انہاں بھی آکھیا ٹھیک ہے موسیٰ تیرا امتی جو ہویا اور تیرے تائیں آیا ہے ساڑھا جواب لئی جا انہاں ٹھیک ہے تیری دعا منظور ہو گئی ہے آج تو بعد ساڑھا شکر نہ پڑھیں پہ آج تو بعد ساڑھا شکر نہ پڑھیں شکر بان چکر ایسا ایتر کہے ہو نو بان چھوڑے ساں موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے انجھے بولے انداز چاکھے اس نے میرا تصور ہے ٹھیک ہے بھئی تیرے ہو گئی منظوری اگلے آنکھیں میں تیرا کھاتا ساؤنڈ بند کر چھوڑے مڑ کہیں ہو نو چدی سائیں ہون جا مڑ شکر نہ پڑھیں پیا اسے کو آنکھیں موسیٰ علیہ السلام میں تین قدر آنکھیں جو میں شکر چھوڑ سکنا میں تینوں آنکھیں جو میں ہو نہیں چاہی دا میں تینوں نہیں آنکھیں جو میرے کو شکر چھوڑ سکتا ہے وہ ممتی ہو جو اسا کیا شکر تو میری ہڈی ہے چرچے ہے بس ہویا جاتے رب نو آگ انجے روکنا نوسا روک لوے شکر کوئی نہیں چھوٹتا میرے کو میں تو تیرا شکر پڑھ نہیں پڑھ اے لوڈے امتی نہیں تو اور کی ہے جڑی یوں جی گلنا نبی تے امتی کریں دے کھلوتے اور میں قربان جاواں اس پیارے بہانے باز تو جڑا رب دی بارگاہ ایک جاون دے بہانے سو دیندہ کھلوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس آگے ٹھیک ہے تیری گالی اپنی جاتے ٹھیک ہے پر میں تو ایک باری مڑ سجنا دی روح ہو ہمنا جا کے آنکھیں لگے یا اللہ وہ آدھے میں ہور تو میں نہیں چاہی دا پر شکر میں نہیں چھوڑ سکتا وہ آدھے انجے کی میں بند کرو بس ہو گئی بس شکر میں نہیں چھوڑنا وہ تو میری ہڈی ایک بچے ہویا سجنہ آنکھیں ان جا کے جواب دے ہو چاہ جو ایڈا ہی تو لوڈا کوئی نہیں ہو ایڈی تیری کوئی نہیں منی منا لی اگر شکر نہیں ہو چھٹ دا اسا دیون کوئی نہیں چھوڑنا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا صرف اجازت شدہ امور جڑے ہیں وہ بدل سکتے ہیں اے نہیں بتو آنکھو جن ہر شے بدل چھوڑیے نہیں اللہ پاک اپنی بنیادی سنتاں بدل دا نہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور تمہیں مزید عطا کریں گے یہ اللہ دا فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جا کے آکھنا پیا جو اے مال کنجی رکھ قابو رکھ اگر اے چھڑوامنا چاہنا ہے تو میں شکر چھوڑنا پہنچ جیسا کہ شکر نہیں چھوڑتا تو سجن آنکھیں مڑ اگلے ہیں دیوانی کوئی نہیں چھوڑنا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں میں اس گفتگو جناب اور انوے دسنا چاہتا ہوں کہ جڑیاں خبریں ان پہ منفرد جائیاں ایتا موسیٰ صدرت المنتہا کی ہو جائیے تقاب قوسین دا مقام کی ہو جائے اور اگاں جتھے جبرائیل ہی نہ ٹور سکے اتاں او پاسا پار کر کے نظام کی ہو جائے اگر اے سننا ہوئے تا پچھلے امتیاں نو تا اے اعزازی کوئی نہ یونانو اللہ وکھایا ہی کوئی نہیں اے تیو ساڑھا نبی ہے جنہوں رب وکھایا بھی ہے تو امتی جان دے بھی ہیں جو اگلے ہیں انج وکھایا سبحان اللہ یہ خبریں کہاں سے لیں گے آپ آکے دنیا پھیکی ہے میں نے آپ سے کہا یہ دنیا پھیکی ہے اگر اس کے پاس بات چیت نہ ہو تو بے شک عمل ہو کھانا ہو پینا ہو اٹھنا ہو دوڑنا ہو سونا ہو دروازے ہو کام ہو سب کچھ ہو لیکن اگر اس دنیا کے پاس
آوازیں بھی ہیں، آ آ آ آ او او بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس بولیاں نہیں ہیں تو زندگی پھیکی لگے گی۔ میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، لگتا تو منبر رسول سے برا ہے، لیکن کبھی بتانے کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر سب کے پاس بولیاں نہ ہوتی تو ہم سب یوں ہی کام یوں ہی چل رہا ہوتا، میں اٹھتا بھی، چلتا بھی، پھرتا بھی، آگے پیچھے جاتا، بولی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہاں 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 ہوں ہاں، بس بتائیے زندگی کتنی پھیکی ہو جاتی۔ اس لیے آج آپ کچھ سننے آئے ہیں اور وہ سننے کے لیے بولنا ضروری ہے۔ اور اس وقت کائنات، میں نے عرض کیا کائنات کا حسن ہے بولیاں، اور قسم ہے وحدہ لا شریک کی، اگر آپ کو کسی دن وہ سننے کو مل جائے جو پیارے نبی کے لبوں کو چھو کے آیا ہو تو اس سے خوبصورت کائنات نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بولیاں سنتے سنتے اگر کسی دن اکثر آپ کے کانوں پہ کائنات کا حسین ترین ترانہ پہنچ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ پہ کرم فرمایا اور کائنات کے حسین ترین اور خوبصورت ترین نعمت جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچائے۔ اس کا ایک اور بھی تعلق ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایمانی زندگی تو اس کے بغیر بیکار ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا ہے کہ ایمان والا کہتے ہیں ماننے والے کو، اور ماننے کے لیے آواز نہیں، آ آ آ آ نہیں، ماننے کے لیے بات ہونی ضروری ہے، بات نہیں تو ایمان نہیں۔ یعنی یہ جو آدم سے لے کے آخری بندے تک کا کھیل چل رہا ہے ایمان کا، نہ ایمان اور نہ کفر، کچھ بھی نہیں، کیونکہ کافر ہونے کے لیے بھی بات ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے بھی بات ضروری ہے۔ بات ہوگی تو ماننے والا مومن کہلا کے جنت کا وارث بنے گا، اور بات ہوگی تو انکار کرنے والا کافر بن کے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ گل مک دیئے بات تے اس کائنات کے اس حسن کو سمجھیے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک ایسے مرکز پہ آئے بیٹھے ہیں جہاں دور دور سے لوگ کام چھوڑ کے اپنے بچوں کو بچیوں کو پیش کرتے ہیں کہ آپ جائیے اور یہاں جا کے کیا سنیے، قال اللہ، جو اللہ نے کہا، وقال الرسول، جو نبی نے فرمایا، یعنی کائنات کی سب سے حسین بات کو سیکھ کے آئیے۔ یہ وہ مراکز ہیں جہاں آپ تشریف لاتے ہیں۔ سنیں گے نہیں تو پڑھیں گے کہاں سے؟ رمضان میں مصلی کیسے سجے گا اگر اس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے جو پڑھا جانا ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہوگا، اس نے سنا نہیں ہوگا تو یاد کیسے کرے گا؟ یہ جو آپ تک اللہ کی نعمت پہنچی ہے یہ کسی فیکٹری سے نہیں ہو کے آئی، یہ فصلوں سے نہیں نکل کے آئی، یہ گوداموں سے اور مارکیٹوں سے اور بازاروں سے نکل کے نہیں آئی۔ یاد رکھیے گا، جو خزانہ آسمانی اس دنیا میں نور کا جنت کے سودے کروا رہا ہے وہ مسجد اور مدرسے سے نکل کے آیا۔ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی اور اصحاب صفہ کے چبوترے سے پھوٹا ہوا نور ہے جو یوں ہی مسجد اور مدرسوں سے ہوتا ہوا یہ جنت کے سودے کروا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو زندگی یہ نہ ایوان کی پروڈکٹ ہے، نہ یہ بازار کی پروڈکٹ ہے، نہ یہ کارخانے اور فیکٹری کی پروڈکٹ ہے۔ اگر یہ آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کو آگے پہنچانے والے یا اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں جہاں روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور یا پھر وہ مدارس ہیں جہاں پہ کتابوں کے اندر بھی اور علماء کی صورت میں بھی علم جو ہے آگے منتقل ہوتا ہے۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بنیادی قرآنی مرکز پہ تشریف لائے ہیں۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا اور کافر کا جو فرق ہے وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ کافر اعمال میں، عمل کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں مشترک ہے ہمارے ساتھ، ایک جیسا ہے، جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، فصلوں میں جاتا ہے، وہاں جا کے کسان زراعت کرتا ہے، جابز کرتا ہے، دفتروں میں، ان کے ملکوں میں دفتر بنے ہوئے ہیں، ان کی پولیس بھی ہے، ان کی فوج بھی ہے، وہاں نوکری کرتا ہے، ہمارا پولیس اور فوجی اور وہ ایک جیسا ہو گیا، ہمارا کسان اور اس کا کسان ایک جیسا ہو گیا، ہمارا دکاندار اور اس کا دکان ایک جیسا ہو گیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ دکان ساڑھے کو تھوڑی چنگی ہو سی،
فرق صرف یہ ہے کہ روڈ چھکے یا مارکیٹ میں تر اسی کام ایک جیسا ہے. یاد رکھیے کہ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم بنیادی طور پہ افعال کے اعتبار سے ذاتی طور پہ بھی انسانی طور پہ ایک جیسے ہیں، لیکن فرق تب پڑتا ہے، مومن کے اوپر تب فرق پڑتا ہے جب بات اللہ اور نبی کے اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اب فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات ہے فیصلہ کن، یہ بات ہے فیصلہ ڈالنے والی. اس لیے اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا جو شان ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ فیصلہ کن بات کو سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے. لہذا رب نے کہا کہ جو ان کی قدر ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء امتی کمثل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ جو بڑا کام کر رہے ہیں اس کام کے رتبے کے اعتبار سے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے کام کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے. میری امت کے علماء ان کی مثال دی کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے کام کے اعتبار سے. اور کام کیا کریں؟ نبی کا کیا کام ہے؟ اللہ کے پیغام کو آگے منتقل کرنا. وہ اللہ کا پیغام جو ہے اس آخری بندے تک جو ہے وہ عربی کے اندر ہے. تو ظاہر ہے عربی زبان سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولی. تو اس لیے ماشاءاللہ مجھے دیا ہوا وقت ہے وہ بھی پورا ہو گیا ہے. اور علماء کی ٹھیک ہے جی بسم اللہ 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 جی بالکل 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 ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو آپ جب مسجد اور مدارس کے ساتھ اپنے تعلق کو سوچیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں جو اللہ نے کہا اور جو نبی نے کہا اس کے ارد گرد ساری گفتگو پائی جاتی ہے. اور جب کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اچھا سبحان اللہ. پھر میں نے تھوڑا پڑھا ہے، اچھا نہیں ہے، زیادہ پڑھنا چاہیے تھا. کہ جو یہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، پہلے کہنا ہے قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، وہ اگلا سٹیج ہے. لیکن پہلا کام کیا ہے؟ کہنا. قالوا سمعنا وأطعنا، کہنا. قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. اس کا تعلق بھی کہنے کے ساتھ ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ سارے کہنے، قل قالو، یہ ساری کہنے والی باتیں ہیں. یہی چیز ہے جو ایمان کی بنیاد بن رہی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومنوں کے اوپر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھنا تلاوت، نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، اس کا پہلا کام ہے وہ تم پہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. کون اٹھا کے لایا آیتیں؟ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ تینوں آیتیں جبرائیل امین کے لیے ہیں. آسمانوں میں معزز ہے، عرش کے مکین کا پیارا ہے اور امانت دار ہے. آسمانوں سے امانت کو نیچے لے کے آیا. انہو لقول رسول کریم. آئیے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا، 2-4 منٹ مل جائیں گے؟ 2-4 منٹ مل جائیں گے؟
تھوڑے جے ہور چلی بیا یعنی سبحان اللہ 5 منٹ چکرے آئے ٹھیک ہے تو سبھی سفارشی بن جائے اگے کھلی دیتی آنے ہن بند پہ کریں اے میں گلی اچھ واڑ کے اگو بند کر چھوڑی لے میں آیا مجھے بھجدہ ویندہ مجھے یک دم اگو شٹر آگئے 5 منٹ حالانکہ آنکھیں آنے کھلا ٹائم ہے انہا میں انہوں آنکھیں نماز 5 تائیں بھی ہو جاسی ٹھیک ہے جی بسم اللہ میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سب کو حضرت جی میرا بس چلتا تو یعنی میں اس پر ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کو کسی نقطے پہ لانا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ فرما لیں دیکھیں میں نے محنت کی ہے مجھ تک یہ پہنچی ہے میں اس ٹائم پکی پکائی کھیر تواڈے سامنے پہ پیش کریں ایک بہت بڑا خزانہ سمندر ہے علماء کی بہت بڑی نشست موجود ہے قرآن سے تعلق رکھنے والے حدیث مصطفیٰ کے دیوانے یہاں موجود ہیں آپ کا اپنا سفر ہے میرا اپنا سفر ہے ہم اپنے زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کو اپنا پڑھا ہوا پیش کرتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ میرا نہیں ہے میں سنتا نہ تو پڑھ نہ سکتا میں نے سنا ہے تو مجھے پہنچا ہے تو ہم جب پڑھتے ہیں تو علماء سے ہم یہ داد لیتے ہیں کہ آیا کی دائیں پڑھنے کمی بیشی تو نہیں ہوگی اور ان کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے سفر نہ کیا اور آپ تک یہ بات نہ پہنچی ہو یہ خزانہ بھی قرآن میں چھپا ہوا ہے جو فقیر پہنچا رہا ہے تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے اس دنیا میں جو کام پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کاموں کے اوپر فرشتے متعین ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں فرض کریں اللہ کا ایک کام ہے کہ بہت جلد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو اس نے ایک فرشتے کو بٹھایا اس کا نام اسرافیل ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اب قرآن اس کے اوپر بات کر رہا ہے ظاہر ہے جب سور پھونکا جائے گا تو سور کے پھونکنے والا بھی موجود ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہوگا کیا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا یعنی اس کی پوری تفصیل ہے اور وہ کام کرنے والا بھی ہے یعنی اسرافیل اس کا نام پھر ہمیں اچھی طرح پتا ہے اسرائیل ہے ہم جتنے سودے کول ڈرنے ہیں شاید ہی کیا کول ڈر دے پوری دنیا دے کول یرک دی چنگی طرح اور آونا ہے تے ساڑھے سجنہ نو ساڑھے وچو کھو کے لگا جانا تے مجال دنیا دی کو طاقتوں نو روک ہی سکے ہمیں اس کا نام بھی پتا ہے کام بھی پتا ہے اور جیلے کدی کو پوچھیندہ ہے کہیں کول بے کی ہویا یہ اسرائیل صاحب تشریف لائے ہم چکنا انہا ہے کوئی نہ لہذا صبر کرو پچھلے جا کے آکھو جی اللہ دی مرضی ہے منے سجن آ گیا انہاں دا آیا لے گیا چوچا ران کران دا فائدہ کوئی نہیں پھر بارش ہے رزق ہے ہمیں پتا ہے میکائیل کھڑا ہے اس کی ڈیوٹی ہے میرے اتے چیک رکھنا ہے کرامن کاتبین بیٹھی ہوئے میرے کول کوئی گل پوچھنی ہے خبر جان دیا نال منکر تے نکیر میرے انتظار کھلوتے ہیں کہ لے اس نے مبارک آن وڑے تیری طبیعت بنائیے میں انہوں اپنے سفر تا پتا ہے جگہ جگہ تے فرشتیاں دی جماعت جنی رب دے کام نو سنبھالی ہوئی ہے میں جناب اور کول پوچھنا چاہنا جو فرشتے تے سارے عدب آلین سارے ساڑھے واسطے محترم من سارے معصوم من اے فرشتیاں دا سردار تا کیا کام میں ہے کہ سور پھوکنا تے زمین نو تباہ کر چھوڑنا تو چھوٹا کام نہیں 50,000 مخلوق کا سائنسدان سعودی بیٹھے چھوٹا کام میں 50,000 مخلوق کا تے رزق لے جاؤں لوگاں دی تے ہر کہیں دی جان قابض کرنا چھوٹا کام میں اسرائیل پہ کریں دا ہے اگر تشریف لے جاسو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وہ تے فرشتے جنہ رب دا عرش چاہے ہوئے رضوان انہاں دا نائے یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب دیاں تسمیہ مستن پہ جا کے دیکھنا ہے آپ پہ جنت ہے انہاں اپنا کام سنبھالے ہویا ہے اے چھوٹے کام تا نہیں میں تو اڑے کو پوچھنا چاہنا اے جڑا پاگ پائی کھلوتا ہے فرشتے دی سرداری دا او دا کی کام میں او دے کام تو پتہ لگ سی جو اے سردار کیوں بڑھے جی اس بارو تو ان سوال کیتا ہوں کون ہے فرشتے نا سردار
جبرائیل علیہ السلام سرداری دی وجہ فرشتہ ہونا نہیں، سرداری دی وجہ وہ کم میں جڑو دے ذمہ لگ گئے. انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرشتے دا سردار ہے جبرائیل. کیوں سردار ہے؟ جو اللہ دا کلام چاون دا اتھو لے کے وہ تو اور کوئی کام نہیں. تے تلے تشریف لایا ہو ذرا تلے آدم دی وسطی اچ نبیاں دا سردار کون ہے؟ حق کے آدم دی وسطی اچ نبیاں دا سردار کون ہے؟ جوڑو قرآن نو، جوڑو قرآن نو سونے محمد مصطفیٰ نال. تے مڑ تلے بیٹھی ہے خیر امت جڑی میرے سامنے جڑی بیٹھی ہے. جوڑو خیر امت نو قرآن نال، قرآن نو بائی پاس کر کے تک کوئی ایمان نہیں. ایو قرآن من کے تو خیر امت ہے، ایو قرآن ہے جڑا ساڑھے اس جہان دے اتے فضل دا باعث بنے ہوئے. وجہ کی ہے رب پہ فرمائندہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. میں نے اپنے محمد کے لیے جو خزانے میں سب سے بڑا تحفہ چھپا کے رکھا تھا وہ یہی قرآن ہے. اليوم آج کے دن، نبی کے پردہ کرنے سے چند دن پہلے، ایک دو مہینے پہلے کی نامی ذی الحجہ کے دن کی یہ آیت ہے. آج کے دن اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پہ دین کو بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا. اگر اس قرآن سے بڑا کو میرے پاس تحفہ ہوتا تو میں اپنے محبوب کو وہی عطا کرتا. یہی قرآن ہے جو آسمانوں میں جبرائیل کو قدر دلوا کے آیا اور اس دنیا میں پیارے حبیب محمد کریم کے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور پھر اس کی امت کو خیر امت اس لیے کر دیا کہ وہ اس قرآن کو مان کے جنت کے وارث ہوئے ہیں. آئیے اس قرآن اور اس کے مراکز کے ساتھ اپنی محبتوں کو پیش کریں. میں نے آج کی نشست میں اللہ کے اس جہان میں کام اور بات اس کے فرق کو بیان کیا ہے. کام اور بات اس کے فرق کو بیان کیا ہے. ہم کام چھوڑ کے آئے ہیں، بات سننے آئے بیٹھے تھے. جس مرکز پہ آپ آئے بیٹھے ہیں اس کا قصیدہ میں نے اس لیے پڑھا ہے. یہ اور کوئی کام نہیں بناتا، یہ اور کوئی اتھے کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی، اتھے کوئی ماچس نہیں ڈبیاں کوئی نہیں بڑھنی پہیاں، نہ اتھے موٹر سائیکل اسیمبل ہوندے پہن، نہ اتھے کوئی موبائل فون پہ وک دین، نہ اتھے کوئی یعنی کہ کوئی فلور مل لگی ہوئی ہے. اس مرکز پہ جہاں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں جو کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت بلند ہے، یہاں قال اللہ اور قال الرسول، وہ جو اللہ کے کام اور اللہ کے کلام میں سے جو کلام ہے وہ امت میں منتقل کیا جاتا ہے اور یہی کلام ہی ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والا ہے. اس کا پورا ٹریک دیکھ لیں، یہ آسمانوں سے لے کے آگے تک اپنی نعمتوں کو بکھیرے جا رہا ہے. اللہ پروردگار عالم ہمیں اس کلام کے ساتھ روحانی اور پیاری محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ